یہ ایک پرانا مگر پرامن سا گاؤں تھا جہاں زندگی سادگی سے چلتی تھی۔ کھیت، پہاڑ اور پرندوں کی آوازیں صبح کے وقت گاؤں کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتی تھیں۔ اس گاؤں کے بیچوں بیچ ایک پرانی مسجد تھی جس پر سبز رنگ کی پرانی چمکدار چھت تھی، مگر اب اس پر کائی جمی ہوئی تھی۔ دروازہ بوسیدہ اور دیواروں پر دراریں تھیں۔ اس مسجد کو کئی سال ہو چکے تھے بند ہوئے، کوئی وہاں جاتا بھی نہیں تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ کچھ سال پہلے جب امام صاحب کا انتقال ہوا تو مسجد بند ہو گئی۔ کسی نے کوشش نہیں کی کہ اسے دوبارہ کھولے۔ پھر کچھ عجیب باتیں گاؤں میں مشہور ہونے لگیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ رات کے وقت مسجد سے کسی کی اذان کی آواز آتی ہے، جبکہ وہاں نہ مائک ہے نہ انسان۔ یہ باتیں بس دبے دبے انداز میں سنی جاتی تھیں۔ گاؤں والے ان پر زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ سب کو بس اتنا پتہ تھا کہ مسجد بند ہے اور رات کو اس طرف نہ جانا بہتر ہے۔ احمد، جو شہر سے گاؤں کچھ دن کے لیے آیا تھا، ان باتوں کو سن کر حیران ہوا۔ وہ ایک یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا اور سائنس کو مانتا تھا۔ اسے لگا کہ یہ سب کہانیاں ہیں جو صرف بچوں کو ڈرانے کے لیے گھڑی جاتی ہیں۔ ایک دن شام کو جب وہ گاؤں کی بیٹھک میں لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو مسجد کا ذکر چھڑ گیا۔ ایک بزرگ نے آہستہ سے کہا، بیٹا، ہم نے خود سنی ہے اذان، رات کے 12:30 بجے۔ مسجد بند ہے، اندر کوئی نہیں، مگر آواز اتنی صاف آتی ہے جیسے کوئی سامنے کھڑا ہو کر اذان دے رہا ہو۔ احمد کو لگا کہ اب اسے خود جا کر یہ سب دیکھنا چاہیے۔ وہ رات کے وقت مسجد کے قریب گیا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اندھیرے میں مسجد کا گنبد اور مینار کسی پرانی قبر کی طرح لگ رہے تھے۔ اس نے مسجد کے دروازے کو دیکھا جو زنگ آلود تالے سے بند تھا۔ کھڑکیوں سے اندر جھانکا تو کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر اچانک ٹھیک 12:30 بجے اسے اذان کی آواز سنائی دی۔ آواز اتنی صاف تھی کہ جیسے مسجد کے اندر کوئی لاؤڈ اسپیکر پر اذان دے رہا ہو، حالانکہ وہاں بجلی کا کوئی انتظام بھی نہیں تھا۔ یہ آواز سن کر احمد کے بدن میں ایک سرسری سی لہر دوڑ پڑی اور اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے موبائل نکال کر ریکارڈنگ آن کر دی، مگر جوں ہی اذان ختم ہوئی، موبائل کی اسکرین بند ہو گئی اور دوبارہ آن نہیں ہوئی۔ وہ تیزی سے واپس آیا اور اگلے دن سب کو بتایا، مگر گاؤں والے پہلے ہی اس کے عادی تھے۔ انہوں نے کندھے اچکا کر کہا، ہم نے پہلے ہی کہا تھا۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اگلی رات مسجد کے اندر جائے گا۔ اس نے دن میں جا کر تالے کو دیکھا اور محسوس کیا کہ زنگ زیادہ پرانا نہیں تھا۔ اسے شک ہوا کہ شاید کوئی رات کو اندر جاتا ہے۔ اس نے مقامی لوہار سے ایک چابی بنوائی تاکہ رات کو تالا کھول سکے۔ اگلی رات وہ اپنے دوست بلال کو ساتھ لے کر مسجد پہنچا۔ دونوں نے خاموشی سے دروازے کا تالا کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ اندھیرا بہت تھا، لیکن ان کے پاس ٹارچ موجود تھی۔ مسجد کے اندر پرانی چٹائیاں تھیں، مٹی جمی ہوئی تھی اور پرندوں کے پر پڑے ہوئے تھے۔ لیکن کچھ عجیب تھا، مسجد کے فرش پر جگہ جگہ پانی کے نشانات تھے، جیسے کسی نے وضو کیا ہو، اور محراب کے پاس تازہ خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ اذان کا وقت ابھی نہیں ہوا تھا، مگر ایک پراسرار سکون وہاں موجود تھا۔ وہ محراب کے قریب گئے تو ایک پرانا قرآن پاک رکھا ہوا تھا۔ احمد نے آگے بڑھ کر اسے ہاتھ لگایا تو اچانک پیچھے سے دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ دونوں گھبرا گئے۔ بلال نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر دروازہ نہ کھول سکا۔ پھر اچانک اذان شروع ہو گئی، مگر اس بار وہ آواز اندر سے آ رہی تھی، مسجد کے بالکل بیچ سے۔ احمد اور بلال نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آواز صاف تھی، خوبصورت اور ایسی کہ دل نرم پڑ جائے، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک سامنے محراب کے پاس ایک سایہ نظر آیا۔ وہ سفید کپڑوں میں تھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اذان مکمل کی، پھر خاموشی چھا گئی۔ احمد نے جھک کر سلام کیا، مگر جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کیں، سایہ غائب ہو چکا تھا۔ دروازہ پھر سے خود بخود کھل گیا۔ دونوں باہر نکلے اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو مسجد مکمل خاموش تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس واقعے کے بعد احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ گاؤں کے بزرگوں سے اس بارے میں اور معلومات لے گا۔ دوسرے دن ایک بزرگ حاجی عبداللہ نے بتایا کہ یہ مسجد دراصل کبھی بہت آباد تھی۔ لوگ دور دور سے یہاں نماز پڑھنے آتے تھے۔ امام قاری سلیم صاحب کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ اذان دیتے تو پورا گاؤں رک جاتا۔
ایک رات قاری صاحب مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے انتقال کر گئے۔ ان کا جنازہ ہوا، تدفین بھی، مگر اس رات کے بعد ہر رات مسجد سے اذان کی آواز آتی تھی، بالکل انہی کی آواز۔ کچھ لوگوں نے مسجد میں نماز شروع کرنے کی کوشش بھی کی، مگر عجیب واقعات ہونے لگے۔ کبھی دروازے خود بخود بند ہو جاتے، کبھی لائٹ چلے جاتی، کبھی کھڑکیوں سے آوازیں آتیں، تو لوگوں نے مسجد آنا چھوڑ دیا۔ احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ قاری سلیم صاحب کی قبر پر جائے گا۔ قبرستان گاؤں سے تھوڑا فاصلے پر تھا۔ وہ وہاں پر پہنچا تو قاری صاحب کی قبر پر ہری گھاس اور پھول لگے تھے۔ حالانکہ وہاں کوئی صفائی کا انتظام نہ تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے صفائی کا خاص خیال رکھا ہو۔ احمد نے وہیں بیٹھ کر دعا مانگی اور کہا، قاری صاحب، اگر یہ سب آپ کی اذان ہے تو ہمیں کوئی نقصان نہیں بلکہ برکت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مسجد دوبارہ سے آباد ہو تو یہ ہم کریں گے۔ اسی رات احمد نے مسجد کی صفائی شروع کی۔ گاؤں کے کچھ نوجوان اس کے ساتھ آ گئے۔ پرانی چٹائیاں بدلی گئیں، دیواروں پر پینٹ ہوا اور ایک نیا دروازہ لگایا گیا۔ پہلی نماز مغرب کی تھی جس میں احمد نے اذان دی، لیکن جیسے ہی وہ اذان ختم کرتا ہے تو اسے ایسا لگا کہ ایک اور آواز بھی ساتھ ساتھ آ رہی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے قاری صاحب کی تھی۔ نماز ختم ہوئی اور سب نے محسوس کیا کہ مسجد میں اب پہلے جیسا خوف نہیں تھا بلکہ سکون تھا۔ اب مسجد کھل چکی ہے، روز نماز ہوتی ہے اور اذان بھی، لیکن آج بھی اگر کوئی رات کو مسجد کے پاس سے گزرے تو اسے ایک اضافی آواز ضرور سنائی دیتی ہے، جو نہایت نرم، پاکیزہ اور دل کو چھونے والی ہوتی ہے۔ یہ آواز کسی کو نقصان نہیں دیتی، بس یاد دلاتی ہے کہ جو اللہ کے لیے جیتا ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتا۔